بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، آج میں آپ کے لیے دو بہترین کلمات لے کے آئی ہوں، دو بہترین وظیفے لے کے آئی ہوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت کامیابی کا باعث ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں یا آپ کوئی ٹربلز میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا آپ کا کوئی کام ہو نہیں رہا ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے جو میں نے کہا ہے اس کو کنٹینیوسلی کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، ہم دو عمل پہ بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے استغفار پہ۔ استغفر اللہ، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے جو وہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ وہ گناہوں سے پاک تھے اور انہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو جو بندہ کنٹینیوسلی اپنی زبان کو ذکر آف اللہ سے تر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سٹریس سے نکلنے کے، ہر ہارڈشپ سے نکلنے کے ایسے سے راستے بتا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ سٹارٹ میں ایسا کرنا تھوڑا ٹف ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ اگر آپ کسی برتن کو مانجتے ہیں، اس میں زنگ لگا ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو سٹارٹ میں مانجتے ہیں تو وہ اتنی جلدی اس کا زنگ نہیں اترتا۔ سیم ایسے ہی انسان کا دل ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے جو گناہوں کی کالک ہے، جو سیاہی ہے، وہ آہستہ آہستہ ذکر آف اللہ سے دھلتی جاتی ہے اور انسان کی یہ روٹین آف لائف بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے اتنے لاز ہیں تو میں کس کس کو فالو کروں، میں کس کس کو کروں، لیکن آپ مجھے ایسا کریں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو کرنے میں تو آسان ہو لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کریں اور استغفار کرتے رہا کریں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ تو ایک اس سے استغفار کے حوالے سے میں اس کا ایک امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ بیان کروں گی، ایک واقعہ یہاں پہ کوٹ کروں گی۔ امام احمد بن حنبل از دا ون آف دا موسٹ گریٹ امام، ہمارے 4 امام ہیں۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھے اپنے دور کے، اس سے ملنا اس ٹائم بہت مشکل ہوتا تھا، لوگ دور دراز سے آپ سے ملنے آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ عراق کے ایک علاقے میں کسی کام کی غرض سے گئے، اس کام کو کرنے کے بعد آپ مسجد میں تھوڑی آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ جب مسجد کا نگران آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں انسان لیٹا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں بھئی اٹھو، تم کدھر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جی آرام کرنے آیا ہوں، مسافر ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا تو چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا سوری، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، آپ یہاں سے اٹھے اور چلیں۔ تو آپ اٹھے اور آپ جا کے سٹیئرز پہ بیٹھ کے تو آپ وہاں آرام کرنے لگے۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ بندہ وہاں بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ابھی اندر سے نکالا، اب آپ یہاں آ کے بیٹھ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ کے حضرت امام بن حنبل کو پکڑ کے اور گھسیٹتے ہوئے دھکے مار کے نکال دیا۔ تو جو وہ مسجد تھی اس کے سامنے ایک ہوٹل بنی ہوئی تھی، اس ہوٹل پہ ایک بندہ تھا جو ہوٹل کا مالک تھا، وہ تندور پہ روٹیاں لگا رہا تھا۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ ذرا بزرگ ہیں اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آرام کر لیں۔ تو امام احمد بن حنبل بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو وہ روٹی لگانے والا تھا نا، وہ استغفار پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، آپ کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ استغفار کرو۔ تو امام احمد بن حنبل بڑے خوش ہوئے کہ اسے تو حدیث بھی پتہ ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا کام تو بتاؤ، کام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل ہی ہوں، اور شکریہ کریں اس شخص کا جس نے مجھے دھکے مار کے گھسیٹ کے آپ کے پاس بھیج دیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک اور واقعہ میں یہاں پہ بیان کروں گی حسن البصری کا۔ حسن البصری کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ
मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा जो बिज़नेस है वो डाउन हो गया, ठप हो गया। तो आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करें। फिर उसके बाद एक और शख्स आया और उसने कहा कि मेरे और मेरी बीवी के हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप कोई वजीफ़ा बताएं। तो आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करें। फिर एक और शख्स वहाँ पे आया और उसने कहा कि मेरे बागात में फल नहीं लग रहा है, तो मेरे लिए काइंडली कोई दुआ कर दीजिए। तो आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करें। तो ये सारा माशरा एक शख्स वहाँ पे बैठा देख रहा था। जब वो लोग चले गए तो आपसे पूछा गया, उस शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या वजह है कि जितने भी लोग हैं आपने सबको इस्तग़फ़ार का कहा है। तो आपने फरमाया कि ये फ़लसफ़ा मेरा नहीं है, ये सूरह नूह में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया है। वो मैं सूरत का तर्जुमा आपको बताती हूँ जी। तो सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो, तुम पे मुसलसल बारिश बरसाएगा और अल्लाह इजाफा करेगा तुम्हारे माल में और तुम्हारी औलाद में, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात देगा और अल्लाह ताला तुम्हें रिवर्स देगा। मतलब ये दुनिया के सारे फ़ायदे हैं जो अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं कि मैं अपने इंसान को ये सारी चीज़ें अता करूँगा जो इस्तग़फ़ार करेगा। तो आखिरत तो वैसे ही सवर जाती है। तो कोशिश करें कि हमेशा अपनी ज़बान को ज़िक्र ऑफ अल्लाह से तर रखें। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हमें दुआएं सिखाई, घर आने की, घर से बाहर जाने की, नमाज की, खाना खाने की, खाने से बाद की, सफ़र की। मतलब ये सारी दुआएं हमें क्यों सिखाई? इसीलिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र को करते रहें और इस्तग़फ़ार करें। और जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको करें। और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इस ज़िक्र को करें। ये ज़िक्र अमल में तो, ये ज़िक्र करने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका अजर बहुत ज़्यादा है। बाकी जहाँ रहें खुश रहें। मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।